بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نوجوان چرواہا کا ایک ایمان افروز دلچسپ واقعہ آپ ناظرین کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں سفر کو جا رہے تھے، پھر جنگل کے قریب جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان چرواہا کو ہم نے دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا دودھ پلا دیں، تو اس چرواہا نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں بلکہ مالک کوئی اور ہے، میں دیہاڑی مزدوری پر ایک چرواہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کو بھی کھلائیں گے، لیکن ہمیں تھوڑا سا دودھ پلا دو۔ تو اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ میں روزے کی حالت سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے عالم میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ گرمی کا موسم ہو اور پھر بیابان جنگل ہو اور بکری جیسے جانور اس کو سنبھالنا، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے بھاگ دوڑ کر کے اس کی سیفٹی کرنا، اس کو محفوظ کرنا کتنا مشکل امر ہے۔ تو وہ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں کہ یہ واقعی میں سچا آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں ایک بکری بیچ دیں، ہم اس کو پکائیں گے اور ہم لوگ کھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری وہ شیر یا کوئی اور درندہ اس کو اچک کر لے گیا، وہ اس کو کھا گیا اور وہ ضائع ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کہہ دیا، لیکن اس نوجوان نے آگے سے یہ جواب دیا کہ چلو یہ سارے معاملات ہم کر لیتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہ آپ سے ہم پیسے لے لیتے ہیں، بکری بھی آپ کو دیتے، اور مالک جو ان بکریوں کے مالک ہے اس کو بھی ہم جھوٹ بول دیتے۔ لیکن پھر اس نے بہت سا عجیب سا اس نے جواب دے دیا، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پنج میں رہ گئے، وہ کہہ رہے کہ بھائی اس نے ایسا جواب اس نے دیا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ یہ سارے معاملات ہم کر بھی لے پھر بھی تو چھٹکارا کہیں نہیں ہے، اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب دینا ہے اور پھر بندہ وہاں جا کر پھنس جائے گا۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھ لیں، ایک وقت وہ تھا کہ ہم کہیں دیواروں پہ دیکھتے تھے، جگہوں پہ دیکھتے تھے، مختلف مقامات پر لکھا ہوتا تھا کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری ایمانی کیفیت اور ہمارے حالات ایسے ہو گئے، وہ اللہ دیکھ رہا کی جگہ پہ آج کل کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے جہاں پہلے لکھا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی بندہ آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہا ہے بلکہ بندہ بالکل 100% جو ہے نا پھر اس جگہ سے کوئی ایسے غلط حرکت کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دنیا کے اعتبار سے کیمرے میں بندہ فوٹیج آ جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لے جس طرح کے کم کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کرتی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے جو فرشتوں کے ذریعے ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں اس کے ذریعے اب سمجھ لے ہماری بھی اسی طریقے سے پوری لائف کی ویڈیو کوریج کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن پھر اسی طریقے سے سارے ہمارے جتنے اعمال اچھے ہیں ہوں یا برے ہوں سارے کے سارے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اس ٹائم انسان یہ چیز دیکھ کر انکار بھی نہیں کر سکے گا، جس طرح کے ہمارے ویڈیوز وغیرہ کے اندر ہماری سارے حرکات و سکنات محفوظ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے بھی کل قیامت کے دن اس کی فوٹیجز ہمیں دکھا دی جائے گی اور ہم انکار کرنے سے قاصر ہوں گے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کر پھر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہا ہو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پھر اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ اس میں ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گا، اور کیمرے کی آنکھ وقتی طور پہ دنیا میں معاملات اور کیمرے کے ذریعے جو فوٹیجز ہوں گے ہم اس سے پھر بھی لے دے کر کوئی نہ کوئی ریزن بتلا کر بچ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جب وہ فوٹیجز ہمارے سامنے آ جائیں گے پھر وہاں تو رشوت بھی نہیں چلتی، وہاں کسی کی کوئی بات بھی نہیں چلتی ہے۔ ہمیں اس میں فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔